یہاں آنے کا. محمد حفیظ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, فارمر پاکستان کیپٹن. یہ ان کی پریس کانفرنس ہے. انہوں نے ہم سے ریکویسٹ کی کہ ہم ان کو ہیلپ کریں, سجیسٹ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں. ہی ہیز بین آر ایلیٹ کرکٹر, آر فارمر کیپٹن, سو وی آر ہیئر سو دیٹ یہ اپنا جو بھی انہوں نے اپنے حوالے سے جو بات کرنی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں. ایز آلویز ویل ٹیک دی کوشچنس, تو کوئی سب کو اپرچونیٹی ملے گی, بٹ حفیظ ول میک دی اوپننگ اسٹیٹمنٹ اور اس کے بعد ویل اوپن دی فلور. سو تھینک یو ویری مچ. اوور ٹو حفیظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 18 سال پہلے زندگی کا ایک خوبصورت سفر جو میں نے شروع کیا پاکستان کی نمائندگی کرنے کا, اس کو آج میں آفیشلی اناؤنس کرنا چاہتا ہوں اپنی ریٹائرمنٹ. بہت زیادہ خوشی کے ساتھ, بہت زیادہ سیٹسفیکشن کے ساتھ اور گریٹ پرائڈ کے ساتھ, کیونکہ میں نے کوشش کی اپنے 18 سال کی کیریئر میں کہ میں پاکستان کی طرف سے جو بھی کھیلوں, جتنا بھی کھیلوں, اس میں جو ڈگنیٹی اور پرائڈ ہے پاکستان کی وہ ہمیشہ ٹاپ پہ رہے. تو میں نے ہمیشہ کوشش کی اپنے آن اینڈ آف دا فیلڈ, اپنی ہر طرح کی ایکٹیویٹی میں, کہ ہمیشہ پاکستان کا فلیگ ہائی رہے. اس خوبصورت سفر میں کچھ ساتھی ہیں جن کو ضرور مینشن کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو میرے والدین جنہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا. ایک مشکل فیصلہ, کیونکہ میں پڑھ رہا تھا تو وہاں سے چھوڑ کے کرکٹ کھیلنے کا, والدین نے بہت زیادہ سپورٹ کیا مجھے, اور ان کی دعاؤں کے ساتھ آج میں اس قابل بنا کہ پاکستان کے لیے 18 سال کی کرکٹ کھیل سکا. اس کے ساتھ ساتھ میرے 2 کلب جن سے میں نے کرکٹ شروع کی, سرگودا میں فیصل کرکٹ کلب, مرحوم امجد سہیل صاحب, ان کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے ویری ارلی سٹیج پہ بہت زیادہ سپورٹ کیا. پھر لاہور کے اندر اپولو کرکٹ کلب کے ملک سیور صاحب, ان دونوں شخصیت نے مجھے بہت زیادہ جو ہے سپورٹ کیا میری کیریئر کے انیشل سٹیج کے اوپر سے لے کے آج تک. ان کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں. اپنے تمام پلیئرز جن کے ساتھ میں نے کرکٹ کھیلی, اسٹارٹنگ فرام مائی کلب کرکٹ ٹل ناؤ, تمام لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ. تمام سپورٹنگ سٹاف, تمام کوچز, پاکستان کرکٹ بورڈ اور اوبیسلی میڈیا کے تمام میرے ساتھی, ان تمام لوگوں نے میرے کیریئر کے اندر ہمیشہ مجھے سپورٹ کیا. میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں ان تمام کی ایفرٹس کا کہ انہوں نے ہر اس موقع پہ سپورٹ کیا جہاں مجھے ضرورت تھی. تو بہت زیادہ خوش ہوں, بہت زیادہ سیٹسفائیڈ ہوں اپنے کیریئر سے, اپنی اچیومنٹ سے, جو کہ اچیومنٹ پاکستان کی ہیں. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ. میری طرف سے آفیشیلی انٹرنیشنل کرکٹ کی ریٹائرمنٹ کا میں اعلان کرتا ہوں, اور آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ اب آپ جو بھی میرے سے سوال کرنا چاہتے ہیں آپ ضرور پوچھیں, اور میں کوشش کروں گا کہ آپ سب کے جوابوں کو سیٹسفائی کر سکوں. میں صرف دو لوگوں کو مزید مینشن کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت ملے. میرے کیریئر کے اندر اوبیسلی ایک فیز تھا جب میں اسٹرگل کر رہا تھا اور مجھ سے انٹرنیشنل کرکٹ نہیں کھیلی جا رہی تھی. یہ میں بات کروں 2003 سے 2007 کے درمیان. تو میرے فیلئر کی وجہ, سب سے بڑی وجہ میں خود تھا, لیکن مجھے اس وقت سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو میں نیشنل کرکٹ اکیڈمی کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں, ان کے تمام کوچز کا, اس انسٹیٹیوٹ کا جس کو میں نے استعمال کیا, اور اپنے اسکلس کو میں نے وہاں پہ جا کے انہینس کیا اور سمجھا وہاں کے لوگوں کو, انہوں نے مجھے سمجھا, اور میرے 3-4 سال وہاں پہ بہت جو ہے وہ اسٹرگل والے, اس نے میری زندگی کو ایک خوبصورت بہتر پلیئر بننے میں میری جو ہے مدد کی. شاہد اسلم کا میں نام مینشن کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے میرے ساتھ پچھلے تقریباً 13 سال کی کرکٹ کے اندر ہمیشہ مجھے سپورٹ کیا ایز اے کوچ, ایز اے بیٹنگ کوچ, اور میری کامیابیوں میں بہت بڑا حصہ ان کی کنٹریبیوشن کا بھی ہے. تو میں ان کا نام ضرور مینشن کرنا چاہتا تھا. اور باقی بھی تمام کوچز نے بہت کام کیا, لیکن شاہد اسلم نے اسپیشلی میرے ساتھ مینٹلی فزیکلی بہت زیادہ مجھے سپورٹ کیا. سو ان کا بھی بہت بہت شکریہ. تھینک یو حفیظ. باقی صاحب بہت بے چین سوال پوچھنے کے لیے. جی ضرور. اپنا اوپننگ اسٹیٹمنٹ بول دیں تاکہ وہ سوال پوچھ لیں. جی نہیں ایسا نہیں تھا حفیظ, میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے T20 سے انٹرنیشنل ریٹائرمنٹ لے لی ہے, لیکن آپ نے وائٹ بال سے ٹیسٹ تو میں پہلے لے چکا تھا جی. لیکن اب آگے جو لیگز کرکٹ ہیں اس کے حوالے سے بھی فینس جاننا چاہتے ہیں کہ لیگ کرکٹ کے حوالے سے آپ
कब तक अपने आप को कंसिडर जी, मैं अपने तमाम फैंस का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे 18 साल के कैरियर में उन्होंने मुझे हमेशा हर जगह सपोर्ट किया, और मुझे उनकी एक बहुत बड़ी हिम्मत थी जो वो मुझे देते थे। हर मर्तबा मेरा फेलियर वो एक्सेप्ट करते थे और मेरी कामयाबियों को चेरिश करते थे। हमेशा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो उनके लिए ये है कि मैं इंटरनेशनल लीग ज़रूर खेलूँगा जब तक मैं अच्छी परफॉर्मेंस दे सका, जब तक मुझे लगा कि मुझे उसमें कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन प्लेइंग फॉर पाकिस्तान वाज एब्सोल्यूट प्राइड, और उसके लिए मैंने जो 18 साल की सर्विसेज दी उस पर मैं भी खुश हूँ, और मैं चाहूँगा कि मेरी रिटायरमेंट को वो भी सेलिब्रेट करें। मैं किसी भी तरीके से अफसोस में नहीं हूँ, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। एब्सोल्यूट सेटिस्फेक्शन के साथ मैंने ये रिटायरमेंट अनाउंस किया, और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि अपने फैंस को मज़ीद जितनी भी क्रिकेट जहाँ भी खेल सका इनको ज़रूर जो है एंटरटेन कर सकूँ। सुहेल इमरान और फिर उसके बाद आनस सईद। हफीज़, आपसे क्रिकेट के हवाले से तो मैक्सिमम क्वेश्चन होती रहेंगे। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप गोल्फ बड़ी अच्छी खेलते रहे हैं और एक बेहतरीन प्लेयर हैं गोल्फ के भी आप क्रिकेट के साथ साथ। अब आप एमेच्योर गोल्फर बनना चाहेंगे? जी बिल्कुल, कोई ऐसा इरादा नहीं है। मैं सिर्फ इंजॉय करता हूँ गोल्फ को, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मेरा जो मेंटली मैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए उस खेल को मैंने खेलना शुरू किया, और इससे ज़्यादा मैं चाहूँगा भी नहीं, और यही चाहूँगा कि मैं जब भी वो खेलूँ इंजॉय करूँ। हफीज़ भाई, अब इस साल वर्ल्ड कप है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो क्या ऐसी वजह बनी सडन कि आपने वर्ल्ड कप भी स्किप किया? एक बंदा चांस लेता है कि मैं वर्ल्ड कप खेलूंगा। क्या क्रिकेट बोर्ड में जो मौजूदा सूरत हाल है तब्दीली की, वो तो नहीं है आपकी रिटायरमेंट की वजह? और आप एक और थोड़ा साइड कर लें कि कोई फेयरवेल की ऑफर की क्रिकेट बोर्ड ने, अभी वेस्ट इंडीज सीरीज़ भी हुई है, हमारी होम सीरीज़ है, वहाँ पे भी अपना ये कर सकते, तो ऐसी ऑफर हुई या आपने नहीं की, आप सब ऐसा भी बताओ। देखिए, दो चीज़ें आपने पूछी, दो सवालात। पहला सवाल आपने जो पूछा उसके लिए मैं ये कहता जाऊँ कि मेरा पाकिस्तान के लिए खेलना जो है वो हमेशा से प्राइड के वजह से है। मुझे कोई लालच नहीं थी पाकिस्तान खेल के, ना तो मैं पैसा कमाना चाहता था। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी स्टेज में वो स्टेज आती है जो मेरी बहुत सालों पहले आ चुकी थी कि मैं सिर्फ पाकिस्तान प्राइड के लिए खेलता हूँ। वर्ल्ड कप जो अभी 8-9 माह के बाद आने वाला है, जैसे मैंने लास्ट वर्ल्ड कप खेला, उसकी ख्वाहिश सिर्फ इतनी थी कि मैं पाकिस्तान की विनिंग स्क्वाड वर्ल्ड कप का हिस्सा बन सकूं। मैंने कोशिश की, कोई लालच नहीं थी वो वर्ल्ड कप खेलना मेरी। इसी तरह जो आइंदा आने वाला वर्ल्ड कप भी है, ऐसा नहीं कि मैं फिजिकली या बाय परफॉर्मेंस मैं उसको हिट नहीं कर सकता, मैं ये वो नहीं खेल सकता, बट आई डिसाइडेड माई सेल्फ टू रिटायर, क्योंकि मैं अपनी क्रिकेट से बहुत सेटिस्फाइड हूँ, जो अपनी सर्विसेज से जो मैंने पाकिस्तान के लिए की, और फर्दर मैं अपने पाकिस्तान के तमाम लड़कों के लिए दुआ गो हूँ कि जो भी इसके लिए आए वो डिग्निटी और प्राइड के साथ खेले, इसको मेंटेन करे हाईएस्ट लेवल पे, और उनकी जीत मेरी जीत होगी। अगर इंशाल्लाह ताला आइंदा किसी भी वक्त किसी भी इवेंट में किसी भी कामयाबी, जो भी कामयाबी हासिल की जाएगी वो मेरी कामयाबी होगी, तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा खुश हूँ। दूसरा आपका सवाल कौन सा था? जी, मेरी ज़िंदगी के 18 साल के 392 या आई थिंक तकरीबन इतने मैचेस हैं, वो सारे मेरे फेयरवेल हैं। मुझे किसी तरह से भी लाइक ये मैं वर्ल्ड कप का जो लास्ट मैच सेमीफाइनल था मैं उसमें भी अनाउंस कर सकता था, लेकिन मेरी सोच ये नहीं थी, क्योंकि मैं बहुत इमोशनल सा बंदा हूँ व्हेन इट कम्स टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान। तो मैं अपने इमोशंस को किसी भी तरीके से अपने खेल के ऊपर हावी नहीं करना चाहता था कि मैं अच्छा परफॉर्म ना कर सकूँ और मैं वो कंट्रीब्यूट ना कर सकूँ जिससे पाकिस्तान ना जीते। तो मैंने इसलिए इसको अनाउंसमेंट नहीं दी थी। और फेयरवेल की जो बात है, मुझे कतन किसी तरह की भी कोई ऐसी सोच ना डेवलप हुई, ना मैंने रिक्वेस्ट की, ना मुझे इसके बारे में कोई मैंने डिस्कस किया, क्योंकि मेरे नज़दीक मेरे जितनी अपीयरेंस हैं 18 साल की 392 वो सारी मेरे फेयरवेल हैं। इतने ज़्यादा फैंस दुनिया में, पाकिस्तान में आप सब लोग उसमें मौजूद हैं, वो मुझे प्यार करते हैं, मेरी सर्विसेज को वो एक्नॉलेज करते हैं। दिस इज़ द बिगेस्ट फेयरवेल आई गॉट। तो मुझे किसी भी तरह से फेयरवेल मैच की या ना कभी पहले सोच थी, ना मैंने इसके बारे में सोचा। हफीज़ भाई, 18 साल करियर में आपका सबसे यादगार लम्हा कौन सा था, और ख़ुद को कितना लकी समझते हैं कि इंडिया को वर्ल्ड कप में हराया और उस टीम का आप हिस्सा थे? सबसे यादगार लम्हा तो पाकिस्तान के लिए जो फर्स्ट अपीयरेंस थी वो थी, क्योंकि वो एक ख्वाब था हासिल करना, और अल्लाह ने अपनी रहमतों से, माँ बाप की दुआओं से मुझे वो मिला। तो सबसे यादगार लम्हा मेरी ज़िंदगी का वो है जब मैं पाकिस्तान के लिए पहला मैच खेला। एक्सक्यूज़ मी। दूसरा आपका सवाल क्या था? इंडिया पाकिस्तान का मैच ऑब्वियसली एक तो उसके साथ अटैचमेंट थी, एक अजीब सी जिंक्स कि हम लोग उनको वर्ल्ड कप में नहीं हरा सके। तो मैंने ज़ाती तौर पर मैंने अपनी मैनेजमेंट को भी बताया, मैंने कहा मैंने इस मरतबा दुआ की अल्लाह ताला से
کہ اگر زندگی میں مجھے امید ہے کہ یہ ضرور ہونا ہے کہ ہم نے ان کو ہرانا ہے، تو اگر یہ ہونا ہے تو یا اللہ میری موجودگی میں یہ ہو جائے. تو وہ اللہ نے وہ کروایا. میں خوش ہوں کہ اس کے اندر میں اس کا حصہ تھا، اور ہم لوگوں نے پاکستان نے وہ جو آئی سی سی ورلڈ کپ میں جیتنے والا جو ایک جنکس ہے اس کو ہم نے توڑا. حفیظ بھائی پہلے تو بہت کنگریچولیشن آپ کے ونڈرفل کیریئر کے لیے. میرا سوال یہ ہے کہ آن دا فیلڈ آف دا فیلڈ آپ پروفیسر کے طور پر جانے جاتے رہے ہیں، تو آپ کیونکہ کرکٹ سے ریٹائر ہو رہے ہیں تو ہم آپ کو ایز اے پروفیسر کے رول میں پاکستان کرکٹ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. دیکھیں میں نے ابھی اپنی فردر اپرچونیٹیز کو بالکل نہیں سوچا، کیونکہ سم ٹائم زندگی کے اندر آپ جو سوچتے ہیں اللہ نے اس سے بہتر آپ کے لیے فیصلہ کیا ہوتا ہے. تو میں ابھی اپنے آپ کو بھی ٹائم دوں گا، اور اپنے کسی بھی پروسیس میں کسی بھی سٹیج کو یا کسی بھی اپرچونیٹی کو آپٹ کرنے کے لیے میں پہلے اس کے پروسیس کو ضرور پورا کروں گا، کیونکہ میں قطعاً نہیں چاہوں گا کہ میں کسی جگہ پہ کام کروں یا کوئی ایسی اپرچونیٹی مجھے ملے جس کے لیے میں ریڈی نہیں ہوں. تو میں ابھی اپنے آپ کو ٹائم دوں گا، اپنی فیملی کو ٹائم دوں گا، کیونکہ پچھلے 18 سال تقریباً 15 سال جب سے میری شادی ہوئی ہے میں اپنی فیملی کو، وائف کو، بچوں کو بہت کم ٹائم دیا. تو ابھی ان کے ساتھ ذرا زیادہ ٹائم گزارنے کی کوشش کروں گا، اور پھر دیکھوں گا زندگی کے اندر کیا بیسٹ اپرچونیٹی ہے جس میں مزید پاکستان کی سروسز جو ہے اس کو کنٹینیو کر سکوں. یعقوب صاحب، اے پی، ثنا اور پھر قادر. جی نہیں، مجھے شکایت کبھی نہیں دی. نہیں، میں نے کبھی اس کا اظہار کیا ہو تو مجھے بتا دیں، میں نے کبھی شکایت نہیں کی. جی آپ سوال کریں. جی دیکھیں، پہلی بات تو میں پھر سے ایک مرتبہ کلیئر کرتا ہوں کہ میں نے کبھی پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ ناراضگی کا اظہار نہیں کیا. آپ کی زندگی کے اندر بہت سے ایسے لمحات آتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ اس کو ایسے ہونا چاہیے، یا بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، تو لازمی نہیں کہ جو آپ سوچتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے یا جو دوسرا سوچتا ہے وہ ہمیشہ غلط ہوتا ہے. تو ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ، ایک میوچل کمیونیکیشن جب آپ کرتے ہیں تو چیزیں بہت آسان رہتی ہیں. تو میری یہی خواہش ہوگی پلیئرز کے ساتھ بھی اور مینجمنٹ کے ساتھ بھی کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ اور میوچل جو کمیونیکیشن ہے اس کو جتنا بڑھایا جائے گا اتنا زیادہ گیپ کم ہو جائے گا. تو یہ ضرور ہونا چاہیے جب آپ ڈسکس کر دیں آپس میں، ایک دوسرے کے ساتھ اپنے آئیڈیا شیئر کریں، ایک دوسرے کی اوپینینس کو رسپیکٹ دیں، تو کبھی بھی جو ہے وہ رفٹ نہیں آئے گی. الحمدللہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پاکستان کی ریپرزنٹیشن واز دا بگیسٹ ہائی ان مائی لائف، اور اس کو آج بھی میں یاد کرتا ہوں، اور وہ میری زندگی کا ایک یادگار ترین لمحہ ہے جس نے مجھے بہت خوشی دی اور ہمیشہ خوشیاں دیتی تھی. تکلیف کا لمحہ میرا خیال ہے کہ جو سب سے زیادہ مجھے تکلیف ہوئی تھی وہ تب ہوئی تھی جب میں نے میچ فکسرز کے حوالے سے اپنا ہاتھ کھڑا کیا، اور میں نے بولا کہ ایک پرنسپل سٹانس تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا کہ کبھی بھی وہ شخص جو پاکستان کا نام بدنام کر دے، کیونکہ ہم سب کو ایک جیسی اپرچونیٹی ملتی ہے، تو اگر آپ کسی نے بھی اس کا نام خراب کیا ہے اور اس کو ڈیمیج کیا ہے، اس کو دوبارہ سے وہ پرائڈ نہ ملے. جب میں نے اپنی یہ اسٹیٹمنٹ دی اور میں نے اس کے ساتھ میں نے اپنا رجسٹرڈ کیا اپنا پروٹیسٹ، تو جب اس کے اوپر مجھے جواب ملا اس وقت کے موجودہ چیئرمین کی طرف سے کہ اگر آپ نے کھیلنا ہے تو آپ کھیل لیں، وہ لوگ تو کھیلیں گے. سو دیٹ واز سم تھنگ آئی نیور فارگاٹ. اور میری زندگی کا لو ترین جو تھا وہ لمحہ وہ تھا جب مجھے یہ سننے کو ملا کہ مجھ جیسا ایماندار شخص جو پاکستان کے نام کے لیے ہمیشہ کوشش کرتا رہا کہ وہ اوپر رہے، اس کو یہ جواب ملا کہ اگر آپ نے کھیلنا ہے تو آپ کھیل لیں، وہ لوگ تو کھیلیں گے. سو دیٹ واز سم تھنگ آئی آلویز فیل کہ اس نے مجھے ہمیشہ تکلیف پہنچائی. اور میں چاہوں گا کہ کچھ ایسا ضرور ہم سب مل کے کوشش کریں کہ کوئی بھی ایسا کرپٹ ایلیمنٹ جس کے ساتھ پاکستان کا نام جو ہے بدنام ہو، اس کو پروموٹ نہ کیا جائے اور اس کو روکا جائے. تھینک یو. جی بھائی.
جی میرا ان کو صرف اتنی ایک سینئر ہونے کے ناطے سجیشن ہوگی یا ایک ان سے امید کروں گا ہمیشہ کہ پاکستان کے نام کو لے کے ہمیشہ اس کی پرائڈ کو ہائی رکھیں، اپنی پرفارمنسز کے ساتھ دل جیتیں، لوگوں کے دل جیتیں، فینس کے، اور کبھی کوئی ایسا لمحہ، کوئی ایسی بات یا کوئی ایسی حرکت ڈیورنگ یور امبیسڈرشپ نہ ہو جس سے ملک کا نام جو ہے بدنام ہو. پرفارمنس تھوڑی یا زیادہ اٹ ول ناٹ میک اینی ڈفرنس، لیکن اگر آپ اس خوبصورت سفر میں کچھ ایسا کریں جس سے پاکستان کو نقصان پہنچے تو وہ میں چاہوں گا کہ کبھی میں ایسا لمحہ دوبارہ نہ دیکھوں. اور اس کے بعد عبوری ہیڈ کوچ آئے سکلین مشتاق، تو آپ نے ان کے انڈر بھی کھیلا ہے اور ان کی کوچنگ میں بھی کھیلا ہے. تو سکلین مشتاق کے بارے میں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ اب عبوری ہیڈ کوچ نہیں رہیں گے اور غیر ملکی کوچ کو لانے کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپنے ملکی کوچز زیادہ افیکٹو ہو سکتے ہیں یا غیر ملکی کوچز کی جو کوچنگ ہے وہ اچھی بہترین ہوتی ہے؟ دیکھیں میں ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے تو جواب نہیں دینا چاہتا. اس کے بارے میں جو بھی ہے وہ پی سی بی اس کے بارے میں ضرور آپ کو جلد سے جلد بتا دے گا. میں نے نہیں سنا ایسی کوئی بات جو آپ مجھے بتا رہے ہیں، جو آپ نے سوال کیا. میرے نزدیک چاہے کوچ وہ لوکل تھا، پاکستانی تھے یا باہر سے فارنر لے کے آئے تھے، تمام نے اپنی اپنی کوشش کی کہ وہ پاکستان کے سٹینڈرڈز کو لفٹ کر سکیں، پاکستان کی کرکٹ کو بہتر کر سکیں. تو میں نے کبھی اس میں فرق نہیں سمجھا، لیکن میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کے اندر وہ لوگ موجود ہیں جو پاکستان کے نام کو روشن کر سکتے ہیں، پاکستان کے لیے سروسز دے سکتے ہیں، تو دے شوڈ بی دا فرسٹ پرائورٹی. حفیظ، سب سے پہلے میرے کوشچن کے 2 پارٹ ہیں. ایک تو یہ کہ جس طرح مصباح الحق اور اظہر علی ان کے بچے کرکٹ میں آ رہے ہیں، تو مستقبل میں حفیظ جونیئر کو ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل کرکٹ میں آپ اس کو لائیں گے. دوسرا یہ کہ آپ نے آواز بلند کی تھی ڈپارٹمنٹ کرکٹ کی بحالی کی، تو کیا آج بھی آپ اس سٹانس پر برقرار ہیں کہ ڈپارٹمنٹ کرکٹ بحال ہونی چاہیے؟ جی پہلے تو بیٹے کے لیے میں اس کے لیے ایک اچھا انسان ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں اس کو، کہ وہ پاکستان کا ایک رسپانسبل شہری بنے اور اس کی زندگی میں جو بھی اس کے لیے بینیفیشری ہے یا اس کی کامیابیوں میں جو بھی وہ سفر طے کرنا چاہتا ہے میں اس کو پورا سپورٹ کروں گا. لیکن کرکٹ کھیلنے کے بارے میں نے کبھی اس کی جو ہے وہ سوچا نہیں ہے کہ وہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر کھیلے گا. دوسری جو آپ نے بات کی ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے، تو میں ایک بات آپ کو بتاتا جاؤں کہ میرے کیریئر میں فائنینشلی اور اپورچونٹی وائز جو بگیسٹ اسٹیج تھی جس کی وجہ سے آج میں یہاں پہ پہنچا، وہ میرا ڈپارٹمنٹ تھا SNGPL. اگر 2000 یا 2001 کے ٹائم پہ اگر میرا ڈپارٹمنٹ مجھے سپورٹ نہ کرتا فائنینشلی بھی اور اپورچونٹی وائز بھی، تو شاید آج محمد حفیظ نہ ہوتا. تو میں اپنے ڈپارٹمنٹ کا SNGPL کا بھی بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں اس پورے سفر میں. اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں آپ کے وہ ہاتھ جو آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ ان کو کاٹیں نہیں، آپ ان کو ساتھ لے کے چلیں، کیونکہ پاکستان ایک غریب ملک ہے اور ابھی تک یہ ویلفیئر اسٹیٹ نہیں ہے. بننے کے پروسیس میں ہے لیکن ابھی تک بنا نہیں ہے. اور اس غریب ملک کے اندر بچوں کو اپورچونٹی اور فائنینشیل جو نیڈ ہے وہ چاہیے. تو وہ کوئی سٹیج مجھے تو نظر نہیں آئی، اور میں چاہوں گا کہ ضرور اگر ڈپارٹمنٹ جو پاکستان کی کرکٹ میں جس نے اتنے سپر سٹار اتنے بڑے بڑے نام دیے، اگر ان کو رائٹلی انوالو کر کے ان کی خدمات کو مزید کنٹینیو کیا جا سکتا ہے تو اس کو کرنے کے بارے میں ضرور سوچا جائے، نہ کہ وہ لوگ جو آپ کے لیے سپورٹ کر رہے تھے ان کو کاٹ کے جو ہے سائڈ پہ کر دیا جائے. تو میری کوشش یا میری خواہش یہی ہوگی کہ فیوچر کے اندر ضرور ان سے پازیٹیولی ان کی جو ہے فیڈ بیک یا ان کا جو کام ہے اس کو کنٹینیو کروایا جائے. حفیظ، میں پہلے تو مبارک آپ کو، اور میں چند لوگوں میں شامل ہوں جس نے آپ کو لاہور میں کارسن گراؤنڈ سے کھیلتے قذافی اسٹیڈیم تک اور آج اسٹیج تک دیکھا ہے. ایک تو یہ بتائیے کہ چندہ سے پروفیسر تک کا سفر، اور اس کے بعد جب سے ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ جب سے یہ موجودہ سیٹ اپ آیا، چاہے ابھی یا اس سے پہلے والا جو سیٹ اپ کرکٹ کا آیا، جب آپ کے اختلافات کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، آپ کا ایک رائے تھی آپ کی ڈپارٹمنٹل کرکٹ کے حوالے سے، تو اس وقت سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کا کیریئر مشکل میں تھا. تو آپ سمجھتے ہیں واقعی اس فیصلے کے پیچھے یہ بھی کوئی ہے مائنڈ سیٹ میں کہ جی کہیں نہ کہیں مجھے یہ خود کہیں کہ جائیں تو میں خود ڈیسائیڈ کر لوں پہلے؟ اور دوسرا، چندہ سے حفیظ تک کے سفر کو کس طرح دیکھتے ہیں، پروفیسر تک کے سفر کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ بہت خوبصورت سفر زندگی کا جو ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا، جس سے میں نے بہت زیادہ عزت کمائی، پاکستان کے لیے سروسز دی. تو
تو میں نے بولا کہ میں ان بلیسڈ لوگوں میں سے ایک ہوں جس کو یہ اپرچونٹی ملی کہ وہ پاکستان کے لیے کھیلے, سروسز دے. تو اس کی تو کوئی لائک کوئی سوچ نہیں ہے. لائک بہت خوبصورت سفر, بہت زیادہ محبت والا سفر. اور دوسری جو آپ نے مجھ سے بات کی ہے ریگارڈنگ سیٹ اپ, کہ میں شاید اس کے لیے بالکل ایسا کوئی بات نہیں ہے. میرے دل و دماغ کے کسی کونے میں کسی کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہے. میں اپنے کیریئر سے خوش ہوں. میں نے اپنی زندگی کا فیصلہ جیسے میں نے ٹیسٹ کرکٹ میں کیا تھا, آج تک مجھے اس کے اوپر ہمیشہ سیٹسفیکشن ہے اور ہمیشہ رہے گی. یہ والا بھی جو فیصلہ ہے یہ میری فل سیٹسفیکشن کے ساتھ ہے کہ میں جو بھی پاکستان کے لیے سروسز دے سکا میں نے اس کی کوشش کی. تو کسی بھی طریقے سے موجودہ یا اس سے پہلے والے اگر آپ بات کریں تو لڑائی تو میری بڑے عرصے سے ہے, اور وہ پرنسپل سٹانس کے اوپر ہوتی ہے, کبھی بھی پرسنل سٹانس کے اوپر نہیں ہوتی. تو یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں, لیکن جو کیریئر کی خوبصورت باتیں, جو خوبصورت یادیں ہیں وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گی. حافظ عمران, پھر احتشام اور پھر ہمارے عقیل صاحب. جی حفیظ, یہ بتائیے گا کہ کون سا ایسا لمحہ جب آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ اب آپ کو انٹرنیشنل کرکٹ سے علیحدہ ہو جانا چاہیے, کس چیز نے آپ کو ابھارا؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 30 سال سے اگر کچھ زیادہ ہو گیا ہے 31-32 تو اس کے لیے پھر پالیسیاں بدل دی جانی چاہیے یا اس کے تجربے سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے؟ میں جو تجربے والی بات کر رہے ہیں آپ 30 سال والی, میرا خیال ہے اس کے اوپر تو نہ ہی بات کی جائے تو بہتر ہے, کیونکہ آپ جو بگیسٹ کرائٹیریا ہے آپ کا جو آپ نے ہٹ کرنا ہے ہر حال میں, وہ ہے آپ کی پرفارمنس اور آپ کی پریزنٹیبل فٹنس. اگر آپ ان دونوں کرائٹیریاز پہ پورے اتر رہے ہیں, اور آپ لائک سب سے پہلا کرائٹیریا تو اوبیسلی آپ کی کریڈیبلٹی ہے, آپ کی آنیسٹی ہے کہ آپ کس طریقے سے پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور کوئی ایسا غلط کام نہیں کرتے جس سے پاکستان کو نقصان پہنچے. لیکن اس کے ساتھ اگر آپ پرفارمنس دے رہے ہیں اور اگر آپ فٹ ہیں تو آپ کو کنٹینیو کرنا چاہیے جب تک آپ ان کرائٹیریاز پہ ہٹ کر رہے ہیں. اور اگر 20 سال کا لڑکا وہ نہیں کر پا رہا تو اس کی جگہ نہیں ہے, اور اگر 40 سال کا کر رہا تو اس کی جگہ بنتی ہے. تو یہ تو ڈیبیٹ ہی نہیں ہونی چاہیے اس طرح. تو 30 سال کے بعد تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ میرے کیریئر کا جو بگیسٹ ہائی تھا وہ آفٹر 30 ایئرس تھا, جب مجھے سمجھ آنی شروع ہوئی کہ کرکٹ کے سارے معاملات لائک اس میں ایز اے بیٹسمین, ایز اے بالر, میں یہ نہیں کہتا کہ صرف 30 سال کے بعد ہی آپ کو میچورٹی آتی ہے. کئی پلیئرز لائک بابر اعظم جو بہت ارلی ایج میں آئے اور آ کے چھا گئے. ہر شخص ایسا نہیں ہوتا. آپ کو محنت اور اسٹرگل کا پیریڈ جو ہے آپ کو گزارنا پڑتا ہے, اس میں 2 سال لگ سکتے ہیں, اس میں 5 سال لگ سکتے ہیں. تو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ شخص جو محنت کر کے دوبارہ واپس آتا ہے, اگر وہ 30 سال کا بھی ہے, 32 سال کا بھی ہے, اور اگر اگلے 5 سال 7 سال وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر سکتا ہے تو اس کو ضرور موقع ملنا چاہیے. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں عمر کا کوئی ایسا فیکٹر ہے. جی مومنٹ میں نے 2018 کے اندر 2019 کے ورلڈ کپ کے بعد میں نے ذاتی طور پر یہ سوچا تھا کہ شاید اس کے بعد میں پاکستان نہ کھیل سکوں. لیکن مجھے لگا لائک فیملی نے, بیگم نے, لائک وہ تو ابھی بھی نہیں چاہتی, پرسنلی وہ یہی چاہتی ہے کہ آپ کھیلتے رہیں, لیکن اس کو بھی سمجھایا کہ زندگی کا یہ سفر ہے اور اس کے اندر خوشیوں کے ساتھ علیحدگی زیادہ بہتر ہے, نہ کہ کسی بھی طریقے سے تکلیف کے ساتھ اس میں سے علیحدگی کی جائے. تو میں اپنی ریٹائرمنٹ کو انجوائے کرنا چاہتا ہوں اور ہمیشہ رہوں گا کہ میری جو ریٹائرمنٹ ہے اس کی خوشیوں کے ساتھ میں علیحدہ ہو جاؤں. تو یہی سوچ تھی میری پہلے بھی, اب بھی. تو میں پچھلے 2 سال کے اندر لائک 2020 میں پہلے یہ T20 ورلڈ کپ ہونا تھا, جو میں نے پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ میری خواہش تھی کہ میں پاکستان کے ورلڈ کپ وننگ اسکواڈ کا حصہ بن سکوں. یہی سوچ لے کے جب میرا 2019 کے اینڈ کے اندر کم بیک ہوا تو 2020 میں نے اسی سوچ کے ساتھ کھیلا کہ میں اس سال ورلڈ کپ کھیلنے کے بعد اپنے آپ کو انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لوں گا. یہ میرے دل کی بات ہے, میں نے کسی سے شیئر نہیں کی تھی. لیکن کیونکہ وہ کووڈ کی وجہ سے 2021 میں چلا گیا تو میں نے اس کے لیے اپنے آپ کو پش کرتا رہا ہر دن کہ میں بائی کرائٹیریا آف فٹنس, بائی کرائٹیریا آف پرفارمنس میں کبھی بھی نیچے نہ جاؤں. اور میں خوش ہوں, شکر گزار ہوں اپنے ان تمام ٹرینرز کا بھی جنہوں نے مجھے پش کیا ٹو ریچ دیٹ لیول اور مینٹین دیٹ لیول. تو یہ بات تو 2019 میں میرے دماغ میں تھی کہ میں اس کو چھوڑ کے سائڈ پہ ہو جاؤں, لیکن شاید آج وہ وقت تھا کہ میں نے 2021 کا ورلڈ کپ بھی کھیلا, اس میں کوشش کی, اور جب وہ نہیں پوری ہو سکی تو اوبیسلی ایک مایوسی بھی تھی میرے دل کے اندر کہ ایک بڑا بہترین موقع جو ہمارے پاس تھا, جس کے اپنی پیک ٹائم کے اوپر ہماری ٹیم کھیل رہی تھی, انفارچونیٹلی ہم وہ نہیں جی سکے. دین آئی ڈیسائیڈیڈ, اسی لیے جو نیکسٹ اپرچونیٹیز تھی میں نے خود ان کو منع کر دیا کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پلے دیٹ, کیونکہ میرے دل و دماغ میں وہ چیز کافی حد تک میچور ہو چکی تھی کہ دس از دا ٹائم دیٹ آئی شوڈ لیو. تو میں کیونکہ باہر چلا گیا اس کے بعد لیگس کے لیے, تو واپس آیا تو اب آ کے میں نے اس کو اسی لیے آفیشلی اناؤنس کر دیا. حفیظ, آپ نے پہلے بھی ایک دفعہ کرکٹ چھوڑ, لیکن
साबिक हेड कोच मिसबाह ने कहा कि हमारे पास स्पिनर्स को खेलने के लिए अभी प्लेयर्स तैयार नहीं है, लिहाजा हमें हफीज़ और शुएब की बड़ी ज़रूरत है दोबारा टीम में आए। आप क्या समझते हैं कि अब आप छोड़ रहे हैं तो यंगस्टर्स अवेलेबल हो गए हैं नेशनल टीम को आपको रिप्लेस करने के लिए? दूसरा ये कि अगर पीसीबी आपको मुस्तकबिल क्रीम में कोई ऑफर करता है टीम के साथ तो उस पर आपका क्या रिएक्शन होगा? देखिए, प्लेयर्स तो सारे रेडी होते हैं क्योंकि जो भी पाकिस्तान के लिए खेलता है वो स्ट्रगल और मेहनत के बाद पहुंचता है। हाँ, इंटरनेशनल लेवल पे सेटल होने में थोड़ा टाइम हर शख्स को चाहिए। मुझे भी लगा, मैंने जैसे बोला कि बाबर आजम जैसा प्लेयर हर कोई नहीं है कि जो आए और आके छा जाए और बेहतरीन परफॉर्मेंसेस देना शुरू कर दे। तो मेरे नज़दीक तमाम जो प्लेयर्स मौजूद हैं पाकिस्तान के लिए वो अपनी परफॉर्मेंसेस के साथ अर्न करके इस स्टेज पे आए हैं एंड आई विश दम ऑल द बेस्ट कि वो पाकिस्तान के लिए जहाँ भी खेलें, चाहे वो बाउंसी ट्रैक हों, चाहे वो स्पिन ट्रैक हों, चाहे वो बैटिंग ट्रैक हों, वहाँ पे पाकिस्तान को वो कामयाबी जो है वो दिलवाएं इंशाल्लाह ताला। और दूसरा सवाल क्या था आपका? जी देखें, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि मैं जॉब सीकर नहीं हूँ और मेरी अल्लाह से हमेशा ये दुआ रही है कि मैं जॉब सीकिंग जोन में कभी ना जाऊँ। तो अल्लाह ताला ने मुझे बहुत सी खूबसूरत अपॉर्चुनिटीज़ या ऑप्शंस दी हुई हैं और मैं चाहूँगा कि अल्लाह ही इसके लिए मेरे लिए बेस्ट फैसला करे, क्योंकि ना तो मैं तोता हूँ ना मैं चिड़िया हूँ। तो मैं तो अथॉरिटी के साथ काम करने वाला बंदा हूँ। अगर मैं वाकई किसी जगह पे वैल्यू ऐड कर सका, अगर मैं किसी जगह के ऊपर पाकिस्तान के लिए मज़ीद सर्विसेज दे सका जिसमें मैं कुछ चेंज अच्छी ला सकूं, बेहतर तरीके से कोई काम कर सकूं, तो इसके बारे में ज़रूर सोचूंगा। लेकिन उससे पहले मैं उस प्रोसेस को ज़रूर पूरा करूंगा। मैं कभी भी विदाउट प्रोसेस किसी अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए रेडी नहीं हूँगा। हफीज़, 2019 जिस तरह आपने फरमाया खुद ही कि बड़ा मायूस कुन था, उसके बाद आपने डिसाइड भी कर लिया, लेकिन उस मौके पर हम भी उधर थे तो रमीज़ राजा जो आजकल चेयरमैन है उन्होंने खुद कहा कि अब शुएब मलिक और हफीज़ को छोड़ देना चाहिए। उसके बाद काफ़ी कंट्रोवर्सी चली, आपकी तरफ से भी उनको तनकीद का निशाना बनाया गया। क्या ये भी एक वजह थी जब से वो चेयरमैन बने हैं तो आप उसके बाद सिर्फ T20 खेले हैं, आप खुद ही बांग्लादेश से भी आपने साइडलाइन कर ली, अब क्या वजह बनी? ये मेन वजह यही है क्या? जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। 2019 की जो आप बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि क्रिटिक्स जो होते हैं वो मेरे लिए मेरे क्रिटिक्स जो हैं वो 2003 से शुरू हुए हुए हैं। लोगों को तब से लगता था कि मैं इतना अच्छा प्लेयर नहीं हूँ, तो ये उनके ओपिनियंस हैं, मैंने उसको हमेशा रिस्पेक्ट दी है और जवाब दिया है ग्राउंड के अंदर। तो क्रिटिक्स के तौर पर जो भी मेरे जो साथी रहे जिन्होंने मुझे एज ए क्रिटिक जो है उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया, मैं उनको हमेशा इज़्ज़त देता हूँ और उनकी हमेशा इज़्ज़त जो है मेरे दिल में रहेगी, क्योंकि मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ कि मैं किसी जो मेरे लिए अच्छा लिखे मैं या जो अच्छी बात करे मैं समझूँ कि वही ठीक है, और जो क्रिटिक्स हों मैं उनको गलत कहूँ, वो भी ठीक होते हैं और उनकी भी राय का एहतराम करना चाहिए। तो मेरे दिलो दिमाग में किसी भी तरीके से किसी इंडिविजुअल की वजह से ये फैसला लेना नहीं है, ये मेरी दिल की सेटिस्फेक्शन और मेरे अंदर का फैसला जो मैंने लिया है, इसलिए आज मैं यहाँ बैठा हूँ, आप सबको मैं हैंडल कर रहा हूँ। मैं किसी भी तरीके से अपने इस खूबसूरत और पॉजिटिव कैरियर को नेगेटिव नहीं करना चाहता था कि किसी शख्स को ये मौका मिले, इसलिए मैंने इस प्लेटफॉर्म का जो है मैंने ये फैसला किया। मैं समी भाई के पास गया और इनको भी यही बोला कि मैं ये चाहता हूँ, ये मेरे अंदर की दिल की सोच है, तो मैं चाहता हूँ कि इसके मुताबिक हम लोग जो है वो प्लान करें, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मैंने अपना सफ़र शुरू किया और मैं यहीं से अपना अख्ताम करना चाहता हूँ अपने क्रिकेटिंग कैरियर का। तो किसी भी तरीके से किसी इंडिविजुअल की वजह से ये फैसला नहीं है, ये मेरा अपना फैसला है। हफीज़, आपका बात में कोई मजाका नहीं कि आपका कैरियर जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए एक बेहतरीन कैरियर रहा और आपने मुल्क और कौमी टीम का नाम और पीसीबी का नाम बड़ा बुलंदी पर ले गए। रिटायर होने के बाद बहुत से क्रिकेटर्स जो हैं वो अमूमन उनको जब ऑफर्स आ जाती हैं तो वो चले जाते हैं कोचिंग के लिए। तो आप कैसा देख रहे हैं कि अगर आपको गैर मुल्क की किसी भी कंट्री की तरफ से कोचिंग का कोई मौका मिला तो आप वहाँ जाना पसंद करेंगे, या पीसीबी को की तरफ से भी आया तो पीसीबी को तरजीह देंगे? नंबर 1। और नंबर 2 ये है कि चलिए इसी जी, मैं पहले कह चुका हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ जो भी अल्लाह ताला मुझे ऑफ़र करेंगे या जो सामने आएंगी, मैं उसके प्रोसेस को पूरा करने की कोशिश करूँगा। अगर किसी भी तरीके से इन फ्यूचर कोचिंग में अगर मेरा आने का कोई भी इरादा बना तो पहले मैं उसके प्रोसेस को ज़रूर पूरा करूँगा ताकि मैं समझ सकूँ। मैं अभी प्लेयर हूँ, मैं कोच नहीं हूँ। हाँ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ, लेकिन कोचिंग का एक प्रॉपर डिफरेंट मेथड है। जब तक मैं उस प्रोसेस को पूरा ना करूँ और उसमें मैं कुछ टाइम ना गुजार लूँ, एक्सपीरियंस ना ले लूँ, देयर इज़ नो नीड कि मैं अपने नाम की वजह से सोचूं। कि मेरी हमेशा से ये राय रही है या हमेशा से मेरा ये ओपिनियन है कि आपको प्रोसेस पूरा करना चाहिए, क्योंकि कामयाबी और नाकामी का प्रोसेस होता है। अगर आप उसको हिट करें प्रोसेस को
تو ضرور کامیابی ہوتی ہے, اور ناکامی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا پروسیس پورا نہیں ہے. تو میں چاہوں گا کہ اگر اپرچونٹی کہیں پہ بھی زندگی میں مجھے لگا کہ میں اس فیلڈ کے اندر یا کسی بھی فیلڈ کے اندر میں کوئی بھی اپرچونٹی میں نے آپٹ کی, تو میں چاہوں گا پہلے میں اس کا پروسیس پورا کروں اور اس کے بعد پھر اس میں اپنی سروسز لے کے آؤں. لیکن اکاؤنٹیبلٹی میں ہمیشہ رکھنا چاہوں گا کہ میں ایسا شخص نہیں ہوں, کیونکہ میں ہمیشہ یہ مانتا ہوں کہ ایز اے ایڈمنسٹریٹر یا ایز اے کوچ آپ زیادہ اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں. جیسے پلیئر اکاؤنٹیبل ہے اپنے 2-3 میچ کی بری پرفارمنس کے بعد, وہ اکاؤنٹیبل ہوتا ہے, اسی طریقے سے مینجمنٹ کے بھی جو پرفارمنس ہے اس کو اکاؤنٹیبل کرنا چاہیے. تو اگر میں کبھی بھی زندگی میں کوئی ایسی آپشنس میرے سامنے آئیں, تو اگر میں نے اس کو اویل کیا تو میں چاہوں گا کہ میں اس کی اکاؤنٹیبلٹی دے سکوں, رسپانسبلٹی کے ساتھ میں اس کو جو ہے ادا کرنے کی کوشش کروں. اس میں یہ ہے کہ عام طور پہ چیئرمین سے مشورہ کیا جاتا ہے. آپ نے پچھلے دنوں ملاقات کی کوشش کی ہے چیئرمین سے, یا اعتماد میں ان کو لینے کی کوشش کی, یا اپنے فیصلے کے بارے میں ان سے مشورہ کیا ہو؟ جی, میرا یہ فیصلہ تو میرے دل کا تھا, جو میں نے آپ کو بتایا کہ ورلڈ کپ کے میچ کے اندر ہی میرے دماغ میں تھی بات, اسی لیے میں نے اگلی جو سیریز تھی میں نے بولا کہ میں نہیں وہاں پہ جانا چاہتا. تو میں نے کوشش کی چیئرمین صاحب سے پہلے بات کرنے کی, لیکن ان کی مصروفیت کی وجہ سے بات نہیں ہو سکی. میں نے پیغام بھی بھیجا, سم ہاؤ ان کو یہ لگا کہ شاید میں کسی اور وجہ سے ان سے بات کرنا چاہتا ہوں. تو تقریباً 2 سے 3 ویک جو میں نے ان کو پیغام بھیجا تھا اس کا مجھے رسپانس نہیں آیا تھا. لیکن کیونکہ میں باہر تھا, جب میں واپس آیا تو میں نے آ کے ان سے جب میں ملاقات کی میں نے, تو انہوں نے بھی اس بات کو بڑا رسپیکٹ دی. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ کا اگر یہ دل کا فیصلہ ہے تو وی ول گیو یو رسپیکٹ فار دیٹ. سو ابھی آ کے میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ میں نے ان تک یہ بات جو ہے وہ پہنچائی. السلام علیکم حفیظ, دس از صبا پاشا فرام جی ٹی وی نیوز. حفیظ, یہ بتائیے گا کہ آپ نے کرکٹ ایز اے کیپٹن زیادہ انجوائے کی اور ایز اے کرکٹر, اور یہ بھی بتائیے گا اتنے بڑے ناموں میں ایز اے کیپٹن ہونا آپ نے کتنی ڈفیکلٹی فیس کی ان دیٹ ٹینیور؟ جی, بہت بڑا لمحہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کا سب سے پہلے زندگی کا تھا, اور پھر جب اس کو آپ لیڈ کرتے ہیں وہ بہت ہی خوبصورت دن تھے زندگی کے. پاکستان کی نمائندگی کرنا اور پھر اس کو ایز اے کیپٹن اس کو نمائندگی کرنا, 2 ڈفرینٹ زون. تو تینوں فارمیٹ میں کپتانی کرنا الحمدللہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا. تو بہت زیادہ اس میں نے انجوائے کیا اپنے کیریئر کو ایز اے کیپٹن بھی. مشکلات بالکل نہیں ہوئی, شروع ہوئی, اور اس کی وجہ میں خود تھا, کیونکہ مجھے یہ لگا کہ انفارچونیٹ سینیریو یہ تھا کہ میری لرننگز میں وہ چیز آئی کہ جب میں کپتان بنا تو مجھے لگا کہ شاید آئی شوڈ بیہیو لائک اے باس. لیکن وہ بہت جلدی مجھے سمجھ آ گئی کہ باسی ایٹیچیوڈ نہیں چاہیے, یو شوڈ بی اے لیڈر. تو میں نے پھر اپنے آپ کو مولڈ کیا, اپنی چینجز لے کے آئے, اپنے اندر میں نے سدھار پیدا کیا. تو بہت جلدی 2-3 ماہ کے اندر ہی مجھے کیونکہ ریئلائز ہو گیا کہ یہاں پہ باسی ایٹیچیوڈ نہیں چاہیے ایز اے کیپٹن, آپ کو لیڈر بننا ہے. تو پھر میں نے جو 2 سال گزارے پاکستان کے لیے ایز اے کیپٹن, اس میں کامیابیاں بھی بہت حاصل ہوئیں, اور میرا خیال ہے کہ وہ جس بھی طریقے سے اللہ نے میرے دماغ میں وہ سوچ ڈال دی اور وہ ڈیولپ ہوئی, اور میں نے سمجھا کہ یہ مجھے کرنا پڑے گا. جب میں لیڈر بنا, جب میں نے اس کی کوشش کی تو چیزیں بہت سے آسان ہو گئیں. تو کوئی بھی ایسا ساتھی نہیں تھا جس نے مجھے تکلیف پہنچائی. سب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ ان تمام لوگوں نے, چاہے وہ مجھ سے سینئر تھے یا جونیئر تھے, انہوں نے میرے اوپینینز کو رسپیکٹ دی, اور اس سے الٹیمیٹ فائدہ پاکستان کا ہوا. حفیظ بھائی, زمل خان خیبر ٹی وی سے. 18 سال آپ پاکستان کرکٹ سے وابستہ رہے ہیں, موجودہ ٹیم کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور پاکستان کرکٹ کے مستقبل کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی, میں بہت زیادہ ہوپفل ہوں اور بہت زیادہ دعا گو ہوں پاکستان کرکٹ کے لیے کہ پاکستان کرکٹ کا وہ سفر جو میں نے کوشش کی, میں نے جہاں پہ چھوڑا اپنی کوششوں کے ساتھ, آنے والے بچے اس کو مزید زیادہ جو ہے بڑا کریں, پاکستان کا نام روشن کریں, پاکستان تینوں فارمیٹ میں نمبر 1 ٹیم بنے. اس سے زیادہ خوشی نہیں ہوگی مجھے ایز اے پلیئر یا ایکس پلیئر. سو ہیپی, اور دعا گو اپنے بچوں کے لیے, اپنے آنے والے جو بھی ہمارے لڑکے ہیں, ینگسٹرز ہیں, یا ہمارے بعد جو جنریشنز آئیں گی, ان کے لیے دعا گو ہوں کہ وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ مل کے پاکستان کا نام روشن کریں, تاکہ پاکستان کرکٹ ایک ایسا کھیل ہے جس نے پاکستان کی عوام کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے. جب کبھی بھی کرکٹ کی کوئی بھی بڑا میچ, کوئی بھی بڑا ایونٹ آتا ہے, ہم سب لوگ ایک ہو جاتے ہیں. تو اس سے بڑی بانڈنگ فورس جو ہے وہ کوئی اور میں نے تو نہیں دیکھی. ایک اسلام ہے جس کا ہم سب لوگ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس کو فالو کرتے ہیں, اور اسی طریقے سے کرکٹ ہے. تو میں چاہوں گا کہ اس کھیل کو لے کے بہترین فیصلے ہوں, پلیئرز رسپانسبلٹی لیں, اور پاکستان کی وہ سٹیج حاصل کریں جس کو ہم سب لوگ دیکھنا چاہتے ہیں, نمبر 1 انشاءاللہ تعالی.
The journey of pride, I started 18 years back. I'm announcing my retirement, international retirement from that, and I'm so happy, so satisfied from my career. Thank you very much to all the stakeholders, whoever were involved, my ex-players, my coaches, Pakistan Cricket Board, media fans, and obviously fans all around the world. Thank you very much for the incredible support you guys have given to me. Once again, I'm thankful to Pakistan Cricket Board for giving me opportunity for 18 years to represent Pakistan, and I'm so happy that I tried my level best. I tried my level best to bring the best in this sport. So thank you very much for everything. Thank you, Hafiz, and once again, बहुत शुक्रिया आपका. You have been a great ambassador for Pakistan cricket, and we wish you all the very best in your future endeavors. Thank you, Samir bhai. Thank you so much. Thank you very much.